علیزے کے گھر میں آج رونق کا سما تھا۔ ہر کمرہ اور دالان مہمانوں کی چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ یہ نورین آپا کی مہندی کی رسم تھی جس کے لیے دور دراز کے تمام رشتہ دار جمع ہوئے تھے۔ بچوں کی بھاگ دوڑ اور بڑوں کی باتوں کی آوازیں ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ میں علیزے اپنی کزنز کے ساتھ مل کر ڈھولکی پر گیت گا رہی تھی اور خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اماں کی خوشی دیدنی تھی کیونکہ طویل عرصے بعد ان کے سارے بہن بھائی ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے۔ ابا بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ محظوظ ہو رہے تھے۔ اماں جو عموماً گھٹنوں کی تکلیف کی شکایت کرتی تھی، آج یوں کاموں میں مصروف تھیں جیسے انہیں کبھی کوئی عارضہ لاحق ہی نہ ہوا ہو۔ یہ سارا ماحول میرے لیے بہت سکون بخش تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی جب ابا نے سب کو آرام کرنے کی تاکید کی تاکہ صبح بارات کی تیاریوں کے لیے وقت مل سکے۔ ابا کے حکم پر ہم سب نے فوراً ڈھولکی کو ایک طرف رکھ دیا اور سونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مجھے اس قدر شدید نیند آ رہی تھی کہ بس آنکھیں بند کر کے لیٹ جانے کو دل کر رہا تھا، لیکن مہندی کی تقریب کے لیے جو خاص سوٹ پہنا تھا اس میں سونا ممکن نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آرام دہ کپڑے تلاش کرنا شروع کیے لیکن وہ کہیں نہیں مل رہے تھے۔ نورین آپا پہلے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ ممکن ہے وہ سو چکی ہوں، اس لیے میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ایک بار پھر غصے اور نیند کی کیفیت میں کپڑے ڈھونڈے لیکن بے سود۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اماں کے پاس جاتی اور ان سے مدد مانگتی۔ جب میں ان کے کمرے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اماں اپنی تھکن کے باوجود اور ان کے چہرے پر نیند کے آثار صاف جھلک رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ اماں کسی بھی حال میں، چاہے وہ کتنی ہی تھکن میں کیوں نہ ہو، رات کو تلاوت کیے بغیر نہیں سوتی تھیں۔ اگرچہ آج مہمانوں کی وجہ سے بہت زیادہ مصروفیت تھی۔ میں نے اماں کے سامنے ایک کرسی پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور ان کی تلاوت مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے اماں کی آواز سنائی دی، علیزے تم ابھی تک سوئی نہیں اور نہ ہی تم نے اپنے کپڑے بدلے ہیں۔ اماں کی آواز سن کر میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ میں تو سونا چاہتی ہوں اور شدید نیند آئی ہوئی ہے، لیکن مجھے میرے کپڑے نہیں مل رہے۔ آپ مجھے میرے کپڑے ڈھونڈ دیں۔ نیند سے بوجھل لہجے سے میں نے کہا، تم کب بڑی ہوگی؟ اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی تم خود نہیں کر سکتی۔ اب تمہاری بہن اپنے گھر جا رہی ہے، دونوں بھائیوں کے کام بھی تمہیں کرنے ہوں گے، لیکن تم تو اپنا بھی کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اماں نے حسب عادت مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، مجھے شدید نیند آ رہی ہے اماں، پلیز مجھے میرے کپڑے ڈھونڈ دیں۔ آج تو آپ اتنی تھکی ہوئی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آرام کر لیتی، لیکن آدھی رات کو بھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت لازمی کی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کی صحت خراب ہی کیوں نہ ہو، آپ تب بھی رات کو ضرور تلاوت قرآن پاک کرتی ہیں۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا۔ میں ایک سورت رات کو لازمی پڑھ کر سوتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس گھر میں جنات رہتے تھے۔ جب ہم اس گھر میں آئے تو ان کی وجہ سے ہم نے بہت سے مسائل کا سامنا کیا۔ پھر ایک اللہ والے بزرگ نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم ہر روز رات کو سورۃ جن کی تلاوت کیا کریں تو جنات ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ بس اس روز کے بعد میں نے کبھی بھی رات کو تلاوت کرنا نہیں بھولی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں جنات کی طرف سے کبھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ اگر میں سچ کہوں تو ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ یہاں آس پاس کہیں جنات بھی بستے ہیں۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں بھی کمرے سے باہر آئی اور اسٹور روم میں چلی گئی۔ اماں وہیں پر موجود تھیں۔ انہوں نے مجھے میرے کپڑے نکال کر دیے۔ کپڑے تبدیل کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے ذہن میں اماں کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس گھر میں جنات کا ذکر نہیں سنا تھا، بلکہ نورین آپا اور دونوں بھائیوں عمر اور سلیمان نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید انہیں بھی میری طرح ہی علم نہیں تھا۔ مجھے بہت عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مجھے اپنے گھر سے بہت پیار تھا، لیکن نہ جانے کیوں اماں کی باتیں سن کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ یہ احساس ہی مجھے خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھا کہ اس گھر میں جنات موجود ہیں۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اور نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح سویرے ہی اماں اور ابا نے جگا دیا۔ نیند بالکل بھی پوری نہیں ہوئی تھی کیونکہ رات کو بہت دیر سے سوئے تھے، لیکن آج میری پیاری آپا کی بارات تھی۔ میں ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ عمر اور سلیمان بھی ابا کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اماں بہت خوش تھیں لیکن اداس بھی تھیں۔
آج ان کی پیاری بیٹی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ بار بار ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ آپا بھی خاموش اور اداس تھیں۔ بارات کے دن کی مناسبت سے میں نے بھی ایک خوبصورت سا لہنگا بنوایا تھا۔ کپڑے چینج کر کے جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوبصورت رنگوں سے بنا ہوا میرا لہنگا مجھ پر بہت سج رہا تھا۔ آئینے میں اپنے آپ دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا جس نے میری ساری خوشی کو برباد کر دیا۔ اماں نے رات کو جنات کا ذکر کیا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں اس کمرے میں اکیلی نہیں ہوں، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ اس گھر میں جنات بھی موجود ہیں جو ہمیں کبھی دکھائی نہیں دیے، بلکہ ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوئے۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور باہر نکل آئی۔ خوف کے مارے میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے اماں پر حیرت ہو رہی تھی جنہوں نے اتنی بڑی بات مجھے بتا دی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک تو میں نے ایسی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اگر مجھے بچپن میں ہی اس بات کا علم ہو جاتا کہ ہمارے گھر میں جنات بھی رہتے ہیں تو شاید میں اب تک بہادر ہو چکی ہوتی، لیکن اب اچانک ہی جنات کے بارے میں سن کر مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ شادی کے ہنگاموں میں مصروف ہو کر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح جنات کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ بارات کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ دلہن بنی ہوئی نورین آپا بہت حسین لگ رہی تھی۔ شہزاد بھائی بھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہر کوئی جوڑی کی تعریف کر رہا تھا۔ شام سے کچھ پہلے ہی رخصتی ہو گئی۔ آپا کے جاتے ہی مجھے گھر بہت ویران اور سنسان دکھائی دینے لگا، خاص کر کے ہمارا کمرہ جسے ہم دونوں شیئر کرتی تھیں۔ آپا کا خالی بستر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اس کمرے میں اکیلی تھی اور آپا کے بغیر ہی مجھے سونا پڑ رہا تھا۔ بہت دیر تک میں خاموشی سے بیٹھی رہی تھی اور اپنے آپ کو یقین دلاتی رہی کہ اب اس کمرے میں مجھے اکیلے ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ آپا تو یہاں سے جا چکی ہیں۔ جب میں ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو پھر میں ایک لمبا سانس لیتے ہوئے اٹھ گئی، کپڑے چینج کیے اور بستر پر سونے کے لیے آ گئی۔ اکیلے کمرے میں مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی تھی اور ایک بار پھر سے ذہن میں اماں کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ اکیلے کمرے میں مجھے ڈر لگنے لگا۔ کل تو ہمارے اس کمرے میں کافی مہمان تھے، لیکن آج سب مہمان بھی رخصت ہو گئے تھے۔ صرف چند بزرگ خواتین ہی گھر میں موجود تھیں اور وہ سب برآمدے میں سو رہی تھیں۔ مجھے بھی نیند آ رہی تھی اور بہت بے سکونی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں کمرے سے باہر نکل آئی اور برآمدے میں رکھے ہوئے صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ مجھے اپنے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جلد ہی شادی کے ہنگامے ختم ہو گئے اور زندگی ایک روٹین پر آ گئی۔ میں صبح کالج جاتی اور پھر واپس آ کر کچھ دیر آرام کرتی۔ شام سے پہلے ہی ٹیوشن پڑھنے والے بچے آ جاتے تھے، اس لیے شام کا وقت میرا بہت مصروف گزرتا تھا۔ ٹیوشن سے فارغ ہو کر میں اماں کے ساتھ کچن کے کام میں بھی مدد کروا دیتی تھی۔ کبھی کبھی نورین آپا ہم سے ملنے کے لیے آ جاتی تو گھر میں رونق آ جاتی۔ میں نے اماں سے ایک بار جنات کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور خاموش رہنے کو کہا۔ اماں کی ڈانٹ سن کر تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ آپا کی مہندی والی رات شاید اماں بہت تھکی ہوئی تھیں اور ان کا نیند سے بہت برا حال تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے جنات کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اب وہ بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ اماں کے رویے پر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک روز موقع ملنے پر طاہر صاحب سے جنات کے حوالے سے ضرور بات کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی معلومات مل جائیں، لیکن مجھے خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ میں جنات کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں سوچنے لگی ہوں؟ ایک روز کالج سے گھر واپس آئی تو اماں کچھ پریشان دکھائی دی۔ میں نے پوچھنے پر اماں نے بتایا کہ ہمارے محلے میں رہنے والی خالہ رافعہ کے بیٹے عادل پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس کی صحت بہت خراب ہے، اسے ہسپتال میں داخل بھی کروایا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی صحت بہتر نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹرز بھی بہت پریشان ہیں۔ جوان بچہ ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ اماں بہت دکھی ہو رہی تھی، جبکہ جنات کے سائے کا سن کر میں بھی چونک گئی تھی۔ ایسا کیا کیا تھا عادل نے کہ جنات کا سایہ اسے تنگ کر رہا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے اماں سے پوچھا، بیٹا جب مصیبت آتی ہے تو کون سا پوچھ کر آتی ہے؟ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، نہ جانے وہاں اس نے ایسا کیا کر دیا ہے۔ اب تو بیچارہ کچھ بتا بھی نہیں پا رہا، اس کی حالت ہی ایسی نہیں کہ کوئی بات کر سکے۔ اس کے دوستوں کو بھی کوئی علم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اماں نے تفصیل سے بتایا۔ محلے کی خواتین عادل کی عیادت کے لیے ہسپتال جا رہی تھیں۔ اماں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ عمر اور سلیمان بھی گھر پر موجود نہیں تھے،
ٹیوشن والے بچے آ گئے تو میں انہیں پڑھانے میں مصروف ہو گئی، لیکن میرا ذہن جنات اور عادل ہی کی طرف تھا۔ میں بار بار جنات کے متعلق ہی سوچ رہی تھی، اور مجھے اس بات کا اچھی طرح سے احساس تھا کہ ہمارے اس گھر میں بھی جنات موجود ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں رہنے والے جنات کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے تو ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اچانک سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، لیکن جنات تو انسان کو دکھائی نہیں دیتے، پھر بھلا ان سے کیسے مدد لی جا سکتی ہے؟ بے دلی سے میں نے سوچا اور پھر بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ شام سے پہلے ہی اماں گھر واپس آ گئیں۔ میں نے اماں سے عادل کی صحت کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت جوش سے بتانے لگی کہ عادل کے والد ایک روحانی عامل کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب وہی اس شیطان جن کو قابو کرے گا جس نے عادل کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اماں عادل کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگی تھی۔ کالج میں امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ اس روز کے بعد مجھے عادل کے بارے میں پوچھنے کا یاد ہی نہیں رہا۔ امتحانات سے فارغ ہوئی تو میں نے اماں سے عادل کے بارے میں پوچھا۔ اماں نے مجھے مسکراتے ہوئے بتایا کہ اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی پہلے کی طرح صحت مند تو نہیں ہوا، لیکن اب بہت بہتر دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بروقت ہی اس کا علاج ہو گیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس کا علاج ڈاکٹرز نے کیا تھا یا اس کے روحانی عامل نے جو اس کے ابا لے کر آ رہے تھے؟ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ارے جنات کا علاج ڈاکٹروں کے پاس کہاں سے آئے گا؟ میں نے بتایا تو تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہاں نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد تو اسے ہوش ہی نہیں آیا تھا۔ یہ تو بھلا ہو اس عامل کا جس نے اس شیطان اور طاقتور جن کو قابو میں کر لیا اور عادل کی جان اس سے چھوٹ گئی۔ اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں اب پوری توجہ سے اماں کی بات کو سن رہی تھی۔ اماں، وہ روحانی عامل تو بہت طاقتور تھا جس نے ایک جن کو بھی قابو میں کر لیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان جن کو قابو میں کر لے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بیٹی، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، اور یہاں پر ایسے عامل حضرات پائے جاتے ہیں جن کے قابو میں ایک ایک نہیں بلکہ کئی جنات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بس انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے، اور تمہیں اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جنوں اور چڑیلوں کے بارے میں سوچتی رہو اور رات کو پھر تمہیں نیند نہ آئے، خوف کے مارے مجھے آوازیں دینے لگ جاؤ، اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ چند روز بعد ہی اماں نے مجھے ایک اور خبر سنائی کہ وہ روحانی عامل جس نے عادل کے جن کو قابو میں کیا تھا، وہ ایک بار پھر عادل کے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ میرے لیے اس خبر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں اس عامل بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی جو جنات بھی قابو میں کر سکتا ہے۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ میں بھی یہ سب کر سکتی ہوں۔ اگر میرے قابو میں جنات آ جائیں تو میں بھی انسانوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ پچھلے چند روز سے میرے ذہن میں عجیب عجیب خواب اور خیالات آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میں جنات کے متعلق اتنا سوچ رہی تھی۔ میں امتحانات سے فارغ ہوئی تھی تو اب گھر میں بالکل فری تھی۔ صرف شام کے وقت محلے کے بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میرے پاس وقت ہی وقت تھا، اور اس فارغ وقت میں ذہن میں بہت سے خیالات آتے رہتے تھے جن سے میں پیچھا چھڑانے کی کوشش بھی کرتی تھی، لیکن مجھے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ میں جنات کو حقیقت میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اماں تو اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں نے ابا سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ عمر اور سلیمان ابھی تک سو رہے تھے۔ اماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، ابا اس وقت کمرے میں اکیلے تھے۔ یہ سب سے اچھا موقع تھا، اس لیے میں کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر ابا نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، لیکن میں تو اس وقت تعلیم کے حوالے سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے ابا سے پوچھا، ابا کیا آپ نے کبھی جنات کو دیکھا ہے، یا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے آس پاس کوئی دوسری مخلوق موجود ہے؟ میرا سوال سن کر ابا حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے جنات کے بارے میں خیال کیسے آیا؟ ابا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے جنات کا خیال نہیں آ رہا ابا، بس میں ویسے ہی آپ سے جاننا چاہتی تھی کہ کیا کبھی آپ نے جنات کو دیکھا ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ ابا کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر بولے، بچپن میں تو ایسے بہت سے واقعات سنے تھے، لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ مجھے کبھی جنات کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ لیکن جب ہم نے یہ گھر خریدا تو… اپنی بات مکمل کیے بغیر ہی ابا خاموش ہو گئے۔
میں بہت بے صبری سے ان کی بات کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھے کہ بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے، اپنی بات مکمل کر ہی نہیں رہے تھے۔ جب آپ نے یہ گھر خریدا تو پھر کیا ہوا ابا؟ انہیں خاموش دیکھ کر میں نے جلدی سے پوچھا۔ ابا نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، اس وقت اس گھر میں بہت سے مسائل تھے اور ہم نے ان سب مسائل کو بہت قریب سے دیکھا۔ ابا کے لہجے میں تکلیف کا عنصر نمایاں ہو رہا تھا، شاید وہ اس وقت کو یاد کر کے تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ آج بھی اس وقت کو یاد کر کے پریشان ہو رہے ہیں؟ ابا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہاں، میں اس وقت کو یاد کر کے بہت دکھی ہوں، کیونکہ ان جنات کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، جس کا مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا۔ ابا نے انتہائی دکھی لہجے سے جواب دیا تو یہ سن کر مجھے اور بھی حیرت ہوئی تھی۔ آج دن تک اماں نے کبھی ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ ابا نے بھی ہمیں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ شاید ہماری دادی اماں کی زندگی ہی اتنی تھی اور ان کی موت ایسے ہی لکھی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابا۔ ابا کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا، میں بہت خوش تھا کہ تمہاری ماں نے اور میری ماں نے مل کر کمیٹیاں ڈالی، گھر کے اخراجات بہت کم کر دیے۔ وہ دونوں یہ چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد ہم اپنا گھر بنا لیں تاکہ کرائے کے گھر سے ہماری جان چھٹ جائے۔ جب کچھ رقم جمع ہو گئی تو میں بھی آس پاس کے علاقوں میں کوئی سستا سا مکان دیکھنے لگا۔ میری کوشش یہی تھی کہ کوئی چھوٹا سا گھر مل جائے۔ میں خود نوکری کرتا تھا، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی نوکری چھوڑ کر مکان بنواتا، اسی لیے میری کوشش تھی کہ کوئی مکمل بنا ہوا مکان مل جائے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی اور مجھے اس مکان کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کا ڈھانچہ تیار تھا، لیکن ابھی اس پر چھت نہیں ڈلی تھی۔ جب میری ملاقات مالک مکان سے ہوئی تو اس نے میری سوچ سے بھی کم قیمت بتائی۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ جلد سے جلد ہمارا معاملہ طے ہو جائے اور یہ مکان ہمیں مل جائے۔ ایسا ہی ہوا، یہ مکان ہمیں مل گیا۔ میں نے اس کی قیمت ادا کر دی اور کچھ ادھار لے کر اس پر چھت بھی ڈلوا لیا۔ اب ہمارا رہنے کا ٹھکانہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، میری اماں بھی بہت خوش تھیں۔ ساری زندگی کرائے کے مکان پر گزارنے کے بعد اب وہ بہت خوش تھیں، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری یہ خوشیاں بہت عارضی ثابت ہوں گی۔ جب ہم نے اس گھر میں رہائش اختیار کی تو تمہاری بڑی آپا نورین بہت چھوٹی سی تھی، صرف چند مہینے کی۔ اس گھر میں آتے ہی اس نے ایسا رونا شروع کیا کہ کئی دن گزر گئے اس کا رونا بند نہ ہوا۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ چھوٹی سی بچی کیوں رو رہی ہے۔ ڈاکٹروں کو بھی چیک کروایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، اس کا رونا بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز میں شام کو گھر آیا تو اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور انتہائی خوف اور فکرمندی سے کہا کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں جن کی وجہ سے بچی ڈرتی ہے، اور ان جنات نے اماں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اور تمہاری ماں کو بھی جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ ہمیں رات کے وقت باتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی، کبھی کبھی کچن میں برتنوں کی آواز بھی سنائی دیتی۔ رات کے اندھیرے میں کسی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں بھی سن کر ہم سب ڈر جاتے تھے۔ اب تو میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، لیکن میں پھر بھی ایسے حضرات سے رابطہ کرنے لگا جو اس گھر سے جنات کو بھگا دیں۔ بہت سے عامل حضرات اس گھر میں لے کر آیا، لیکن اس گھر میں رہنے والے جنات ضد میں آ گئے اور وہ ہمیں اور زیادہ تنگ کرنے لگے۔ ایک روز انہوں نے میری اماں کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا اور وہ شدید زخمی ہو گئی، جس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا، جی چاہتا تھا کہ سب جنات کو اپنے سامنے کھڑا کر کے آگ لگا دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو شاید ہماری بہتری منظور تھی، اسی لیے مجھے ایک ایسے عامل سے ملوا دیا جو سچا انسان تھا۔ اس نے جنات سے بات کی۔ جنات کا کہنا تھا کہ ہم یہاں برسوں سے آباد ہیں، اس لیے ہم یہ جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس عامل نے جنات کو پابند کیا کہ وہ اس گھر کی چھت کے ایک کونے میں رہیں گے اور گھر کے کسی فرد کو بھی تنگ نہیں کریں گے۔ اس عامل نے ہم سے کہا کہ آپ نے جنات کو ناراض نہیں کرنا، انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ عامل کے کہنے پر ہی تمہاری ماں ہر روز رات کے وقت سورۃ جن کی تلاوت کرتی ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ بھی اس کی پیدا کردہ مخلوق ہیں اور وہ تعداد میں انسانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنات کو بھی شاید یہ سورت بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں ان کا ذکر موجود ہے
اس روز کے بعد سے تمہاری اماں ہر روز رات کو سورۃ الجن کی تلاوت ضرور کرتی ہیں۔ ابا نے مجھے کافی تفصیل سے بتایا۔ میں سن کر حیران ہوئی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہم میں سے کبھی بھی کسی کو یہ احساس ہوا ہو کہ اس گھر میں کوئی دوسری مخلوق بھی رہتی ہے۔ میں نے اماں سے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے منع کر دیتی تھی۔ آج مجھے حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے دوران بھی میں جنات ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے لیے یہ بہت عجیب اور خوفناک بھی تھا کہ ہم اس گھر میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ جنات بھی رہتے ہیں۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں گھبرا گئی۔ اکثر عمر اور سلیمان تو شام کے وقت باہر گلی میں کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اماں بھی کسی ضروری کام سے گھر سے باہر چلی جائیں تو پھر میں تو گھر میں بالکل اکیلی رہ جاتی ہوں۔ تو کیا ایسے وقت بھی میں گھر میں اکیلی نہیں ہوتی، کیونکہ اس گھر میں نظر نہ آنے والی مخلوقات بھی تو رہتی ہیں؟ یہ سوچ ہی میرے لیے بہت ڈراؤنی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کسی کو بھی چھت پر جانے نہیں دیا کرتی تھی۔ محلے کے باقی لوگوں کی طرح ہم چھت پر کپڑے نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ باہر صحن میں ہی پھیلا لیا کرتے تھے۔ اگر کبھی سردیوں میں کوئی سویٹر یا کمبل وغیرہ پھیلانے ہوتے تو اماں خود ہی جایا کرتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اماں ہمیں چھت پر کیوں نہیں جانے دیتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد بابا ضروری کام سے گھر سے باہر چلے گئے۔ اماں کو بھی آج بازار جانا تھا اور وہ عمر کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ سلیمان کچھ دیر گھر میں ہی رہا اور پھر وہ بھی گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا آیا کہ میں نے چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر میں چھت پر آ گئی۔ چھت بالکل صاف ستھری تھی۔ میں ادھر ادھر چھت پر دیکھنے لگی۔ مجھے ایسی کوئی نشانی نظر نہیں آئی جس سے مجھے یہ احساس ہوتا کہ اس چھت پر جنات رہتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر اس چھت پر جنات رہتے ہیں تو مجھے نظر آنے چاہیے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ میں نے آواز کو اتنا اونچا رکھا تھا کہ اپنے تک ہی رہے، آس پاس کسی چھت تک نہیں جائے، ورنہ لوگ مجھے پاگل سمجھتے۔ میں نے آواز لگائی اور چھت پر توجہ سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر گزر چکی تھی، کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا اشارہ جس سے مجھے جنات کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے اندر اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ میں جنات کو دیکھنے کے لیے چھت پر آ گئی ہوں۔ کچھ دیر تک جنات کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر ان ساری باتوں کو افواہ سمجھتے ہوئے میں واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا پورا گھر ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو مجھے چھت پر ایک عجیب سی مخلوق کھڑی دکھائی تھی۔ دیکھنے میں تو کسی انسان کی طرح ہی لگ رہی تھی، لیکن وہ انسان نما ریچھ تھا۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے اور پلک جھپکتے ہی وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب بھی ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو خوف کے مارے میرا دل دھڑکنا بھی بھول گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ جسے میں مذاق سمجھ رہی تھی وہ سچ تھا۔ جنات نے مجھے اپنی موجودگی دکھا دی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ کیسے میں چھت سے نیچے آئی اور صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور خوف کے مارے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف کھڑی ہو گئی۔ گھر کے اندر جانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر ابا گھر واپس آ گئے یا اماں بازار سے واپس آئیں اور مجھے دروازے پر کھڑے دیکھا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ لیکن اس وقت اگر میں گھر کے اندر چلی جاتی تو شاید زندہ نہ بچتی، کیونکہ خوف کے مارے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ جس مخلوق کو میں نے چھت پر دیکھا تھا وہ انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی تھی۔ کچھ دیر بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں دوبارہ سے صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن باہر کا دروازہ میں نے کھلا ہی رہنے دیا تھا۔ شام تک مجھے تیز بخار ہو گیا تھا۔ اچانک ہی بیمار ہو جانے پر اماں بہت پریشان تھی۔ ابا گھر آئے تو قریبی ڈاکٹر کو بلا کر لے آئے، جس نے چیک اپ کرنے کے بعد بخار کی دوا دے دی۔ 3 روز تک تو میں بخار میں تپتی رہی۔ مجھے اپنے آس پاس کی بھی کوئی ہوش یا خبر نہیں تھی۔ 3 روز کے بعد جب میرا بخار اترا تو اماں نے شکر ادا کیا۔ مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میں 3 دن سے بخار میں تڑپ رہی ہوں۔ بستر پر ہی اماں نے میرا منہ ہاتھ دھلایا اور مجھے کپڑے چینج کرنے کے لیے کہا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد میں خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اماں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور باہر صحن میں لے آئیں۔ چارپائی پر میرے لیے بستر بچھا دیا گیا تھا۔ بخار کی وجہ سے میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔
اگر اماں مجھے سہارا نہ دیتی تو شاید میں چل کر کمرے سے باہر بھی نہ آ سکتی۔ اماں میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ عمر اور سلیمان تو اس وقت اسکول گئے ہوئے تھے۔ اماں نے مجھے چائے کے ساتھ بسکٹ کھلائے اور اس کے بعد ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا بھی کھلا دی۔ دوا کا اثر تھا کہ مجھے سکون آ گیا اور میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اماں بھی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن جسم میں بے انتہا کمزوری ہو چکی تھی، اس لیے آنکھیں بھی کھلی رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اب مزید بستر پر لیٹنا نہیں چاہتی تھی۔ لیٹ لیٹ کر میں تھک چکی تھی، اس لیے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہی خوفناک بلا جو میں نے چھت پر دیکھی تھی اس وقت بھی مجھے سیڑھیوں پر دکھائی دی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اس خوفناک بلا کو دیکھ کر میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، جس پر اس عجیب و غریب خوفناک مخلوق نے میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر تو میری ہمت ہی جواب دے گئی تھی۔ میری چیخ سن کر اماں بھی جلدی سے باہر آ گئی تھیں۔ خوف کے مارے میں تھر تھر کانپ رہی تھی اور پھر میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر اماں کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ انہوں نے ابا کو کب بلایا۔ میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں تھی۔ اماں، ابا اور محلے کی چند خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابا اور اماں مجھ سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں نے چیخ کیوں ماری تھی اور میں بے ہوش کیوں ہو گئی تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے ایک ڈراؤنی مخلوق دیکھی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے انہیں بتانے کا ارادہ کیا، کمرے کے دروازے پر مجھے وہی مخلوق کھڑی دکھائی دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ڈراؤنی مخلوق جس کے جسم پر بہت لمبے لمبے کالے بال تھے، وہ مجھے کچھ بتانے سے منع کر رہی ہے۔ میری آنکھیں پتھرا گئیں اور میرے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک بار پھر میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اماں ابا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن کچھ بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ میری حالت کا سن کر بڑی آپا نورین بھی آ گئیں۔ وہ بھی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں جب بھی کسی کو بتانے کی کوشش کرتی، میری نگاہوں کے سامنے وہی خوفناک مخلوق آ جاتی، اور میں چاہتے ہوئے بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکی تھی۔ اماں بار بار قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کرنے لگی اور اس سے میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے سر پر بہت زیادہ بوجھ تھا جو کم ہو گیا ہے۔ اماں ابا کو پریشان دیکھ کر میں نے خود کو سمجھایا کہ اگر میں ایسے ہی خوفزدہ ہوتی رہی تو یہ ڈراؤنی اور خوفناک مخلوق مجھے مار دے گی۔ مجھے خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اماں اور ابا کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، اسی لیے میں نے اس مخلوق کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ رات کا وقت تھا۔ اماں اور ابا اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ میں، بڑی آپا، عمر اور سلیمان، ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ اچانک ہی سلیمان آدھی رات کے وقت چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ آپا بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اسے چپ کرانے لگی، کیونکہ وہ بہت شدت سے رونے لگا تھا۔ شور کی آواز سن کر اماں اور ابا بھی کمرے میں آ گئے۔ اماں اور ابا کو دیکھ کر سلیمان کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے اسے پانی پلایا۔ پانی پینے سے اس کی حالت کچھ سنبھل گئی تھی، اور اس نے جو کچھ بتایا وہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ سلیمان نے بتایا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی اچانک ہی نظر کھڑکی کی طرف پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی جس کے جسم پر بہت لمبے لمبے بال تھے، اس کے چہرے پر بہت بڑی بڑی خوفناک آنکھیں تھیں، جنہیں دیکھ کر سلیمان ڈر گیا اور چیخنے لگا۔ اس کے چیختے ہی وہ ڈراؤنا آدمی کھڑکی کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ سن کر اماں اور ابا بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اماں تو رونے لگیں، ابا کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تکلیف دہ انداز میں کہنے لگیں، نہ جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ میں نہیں جانتی میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اب تو خوف کے مارے سلیمان بھی بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اماں اور ابا بھی پوری رات ہمارے کمرے میں ہی بیٹھے رہے۔ وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں گئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان سب کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اچھے بھلے ہم سب بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے ہی جنات کو دیکھنے اور قابو کرنے کا شوق تھا۔ اللہ ہی جانتا تھا کہ مجھ سے جنات کے حوالے سے کیا غلطی ہو گئی تھی جو وہ ہم سب کو تنگ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سلیمان اور بڑی آپا صبح سے ہی کمرے میں تھے۔
سلیمان کمرے سے باہر نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ عمر اسکول چلا گیا تھا۔ میں اور اماں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ آپا آج سبزی کھانا چاہ رہی تھیں، سو اماں سبزی لینے کے لیے گھر سے باہر گئیں۔ میں نے ایک بار پھر اس مخلوق سے بات کرنے کا سوچا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، خوف سے میری ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے گھر والے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے میں نے اونچی آواز سے غائبانہ مخلوق کو مخاطب کر کے کہا، تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ ہم نے آج دن تک تمہیں تنگ نہیں کیا، پھر تم کیوں ہمیں تنگ کرتے ہو؟ ایک تو ہمارے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر تنگ بھی ہمیں ہی کر رہے ہو۔ بس اب بہت ہو گیا، اب ہمیں معاف کر دو، ہمیں مزید تنگ مت کرو۔ اس کونے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا جہاں پر سب سے پہلے اس عجیب و غریب مخلوق کو میں نے دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد میں کچھ بھی دیکھنے کے لیے رکی نہیں تھی، بلکہ پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ جب میں نے ایک نظر چھت پر ڈالی تو جو منظر میں نے دیکھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل بیان تھا، کیونکہ پورے چھت پر وہی مخلوق دکھائی دے رہی تھی جسے نہ صرف میں نے بلکہ سلیمان نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، کچھ بہت لمبے اور کچھ چھوٹے چھوٹے تھے۔ پورا قبیلہ مجھے اپنے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی۔ میں نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا اور پلک جھپکتے ہی وہ پورا قبیلہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے میں نیچے اتر آئی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خوف کی وجہ سے میری ٹانگیں بالکل بے جان ہو چکی ہیں۔ سیڑھیوں سے اتر کر میں صحن میں ہی بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 2 قدم بھی آگے بڑھی تو میں اپنی ٹانگوں پر وزن برداشت نہیں کر سکوں گی اور زمین پر گر جاؤں گی۔ کچھ دیر تک میں زمین پر بیٹھی رہی اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنی طاقت کو بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر ہمت جمع کرتے ہوئے خود کو کھڑا کیا اور برآمدے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس مخلوق کو دیکھنے اور قابو کرنے کے شوق کی وجہ سے میں نے اپنے سارے گھر کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور اپنے گھر والوں کو اس مصیبت سے کیسے نجات دلواؤں۔ سلیمان کا بخار ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اماں نے پانی دم کر کے سلیمان کو پلایا تو اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ سلیمان کی بیماری کی وجہ سے بھی سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر میں فارغ ہوئی تو اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے سورۃ الجن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے تلاوت کرنا شروع کی، مجھے چھت پر سے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ لوگ تیزی سے چلتے ہوئے ایک قطار میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ چھت پر قدموں کی دھمک بہت واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سلیمان اور آپا کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بہت مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ آواز سن نہیں پا رہے۔ اگر وہ یہ آواز سنتے تو ضرور ڈر جاتے۔ میں اتنی آواز سے تلاوت کر رہی تھی کہ آپا یا سلیمان میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ جان بوجھ کر میں نے اپنی آواز کو دھیما رکھا تھا۔ میں بالکل خاموش زبان سے نہیں پڑھ رہی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری تلاوت کرنے کی آواز جنات بھی سنیں اور انہیں اس بات کا احساس ہو کہ میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں تلاوت کر رہی تھی جب بالکل خاموشی چھا گئی۔ چھت پر سے قدموں کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ میں نے سورت مکمل کی، اپنے بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی اور قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیا۔ سلیمان کی وجہ سے اماں بھی ہمارے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح اماں نے مجھے نماز کے لیے جگایا تو آنکھ کھلتے ہی مجھے کمرے میں خوشبو کا احساس ہوا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ عمر، سلیمان اور آپا ابھی تک سو رہے تھے۔ اگر وہ جاگ رہے ہوتے تو میں یہ سوچ سکتی تھی کہ ان میں سے کسی نے یہ پرفیوم استعمال کی ہوگی، لیکن یہ ایسی مسحور کن خوشبو تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ تھوڑی دیر تک لمبے لمبے سانس لے کر میں نے خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ خوشبو تو میری اپنی چادر میں سے آ رہی ہے۔ میں نے اپنی چادر کو ناک کے قریب کر کے سونگھا تو میرے اپنے شک کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ یہ خوشبو میرے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اماں وضو کر کے آ چکی تھی، میرے قریب سے گزری تو رک گئی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تم نے یہ خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ اماں کا سوال سن کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے جلدی سے انکار میں گردن ہلا دی۔ میں نہیں جانتی،
میں نے تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہیں اور پھر آگے بڑھ گئی۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ خوشبو والا معاملہ کیا ہے، میری سمجھ سے تو بالاتر تھا۔ میں نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ آہستہ آہستہ خوشبو کم ہو رہی تھی، جس پر میں نے شکر ادا کیا، ورنہ سبھی پوچھنے لگتے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی تھی۔ اب تو میں نے اپنی عادت بنا لی تھی، ہر روز رات کو سونے سے پہلے اماں ہی کی طرح سورت کی تلاوت ضرور کرتی۔ صبح جب اٹھتی تو میرے اپنے پاس سے بہت خوشگوار خوشبو آ رہی ہوتی، ایک دم سے میرا دماغ تر و تازہ ہو جاتا۔ یہ ایسی خوشبو تھی جو مجھے مدہوش کر دیتی تھی۔ کچھ دیر تک تو مجھے اپنے آس پاس کی خبر بھی نہیں رہتی تھی۔ سلیمان کی صحت اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اب وہ پہلے کی طرح ہی دوبارہ اسکول جانے لگا تھا۔ آپا بھی اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ میرے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میرا لباس دھل بھی جاتا تو اس کے بعد بھی خوشبو محسوس ہوتی رہتی تھی۔ میں اس خوشبو کے راز کو جاننا چاہتی تھی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ سورت کی تلاوت کرنے کے بعد حالات بالکل پہلے جیسے ہو گئے تھے۔ اس روز کے بعد میں نے دوبارہ اس مخلوق کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ سلیمان کیس یا کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ جب سے میں نے سورت کی تلاوت شروع کی ہے، تب سے ہی مجھے یہ خوشبو والا معاملہ بھی شروع ہوا ہے۔ میں نے اس راز کو جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ نماز اور تلاوت سے فارغ ہوئی تو سلیمان اور عمر سو چکے تھے۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی اور میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ صبح تک جاگتی رہوں گی اور اس راز کو جاننے کی کوشش کروں گی۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی، لیکن میں نے جو فیصلہ کر لیا تھا اس پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ چارپائی کے قریب کوئی کھڑا ہے۔ مجھے اپنے اوپر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے قطرے محسوس ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو میری ناک کے راستے میرے دماغ تک پہنچی تو اسے محسوس کرنے کے لیے میں لمبے لمبے سانس لینے لگی، اور پھر ایک دم سے میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ چارپائی کے قریب ہی دو انسانی جسامت سے مشابہ درمیانے قد کی مخلوق کھڑی دکھائی دی، جن کا سارا جسم ریچھ کے بالوں کی طرح بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور بالکل سفید تھیں۔ ان کا جسم تو انسانوں ہی کی طرح تھا، لیکن شکل بہت ڈراؤنی تھی، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں خوفزدہ ہو گئی۔ لیکن پھر میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ میں ان سے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی، اچانک ہی ان میں سے ایک نے میری طرف انگلی سے اشارہ کیا تو ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ میں بستر پر لیٹے ہوئے ہی ہوا میں معلق ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ میرا جسم دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں ہنس رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ یہ مخلوق مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ ان دونوں کی جسامت سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دونوں بھی عورتیں ہی ہیں۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور پھر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگیں۔ میں بھی ان کے پیچھے سیڑھیوں تک آ گئی اور پھر یوں ہی چھت پر پہنچ گئی۔ چھت پر تو اندھیرا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے ہر طرف روشنیاں جلنے لگی ہیں۔ چھت پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہر طرف وہی لمبے بالوں والی مخلوق موجود تھی۔ ان میں چھوٹے بچے بھی تھے جو مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کی آنکھیں بہت خوفناک تھیں، کیونکہ وہ بالکل بھی انسانوں یا جانوروں سے ملتی نہیں تھی، کیونکہ ان کی آنکھوں میں صرف سفیدی تھی جو انہیں بہت خوفناک بنا کر پیش کرتی تھی۔ لیکن وہ سب میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اچانک ہی ایک انتہائی دراز قد عورت میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں بولی، آپ کی تلاوت ہم ہر روز سنتے ہیں۔ آپ کی قرات کی آواز بہت خوبصورت ہے جو ہمیں متوجہ کر لیتی ہے۔ ہم تو اس سے پہلے بھی ہر روز تلاوت کی آواز سنا کرتے تھے، لیکن جو کشش آپ کی آواز میں ہے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آپ کی تلاوت کا انتظار ہوتا ہے۔ اس عورت کے عقیدت مندانہ لہجے پر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی، بلکہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ میں تو اس مخلوق کو قید کرنا چاہتی تھی تاکہ انسانوں کی خدمت کر سکوں۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ بھی خاندانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور انہیں تنگ کرنا بہت غلط بات ہے۔ میں نے انتہائی عاجزی سے کہا، بہت شکریہ کہ آپ کو میری آواز پسند آئی۔ میں بھی آپ سے شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے شاید آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بات کی مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی
کہ چھت پر یہ مخلوق بہت زیادہ تعداد میں موجود تھی، لیکن شور بالکل بھی نہیں تھا۔ ہر طرف خاموشی اور امن تھا۔ یہ سچ ہے کہ آپ کے چھیڑنے پر ہمیں بہت غصہ آیا تھا، لیکن پھر آپ نے تلاوت کرنا شروع کر دی تو ہم نے آپ کی اس غلطی کو بھلا دیا۔ اسی لیے تو ہم اپنی ایک مخصوص خوشبو ہر روز تحفے میں آپ کو دیتے ہیں۔ یقین ہے ہمیں کہ اس خوشبو کی وجہ سے کبھی بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا۔ اس عورت نے ایک بار پھر انتہائی پیار بھرے لہجے میں کہا۔ سب لوگ ہماری باتیں سن رہے تھے اور ہماری طرف توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے ایک انتہائی سرور والی خوشبو سے مجھے متعارف کروایا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی، نہ ہی کبھی محسوس کی تھی۔ اس کے لیے میں آپ کی احسان مند رہوں گی، لیکن آج کے بعد مجھے یا میرے خاندان کے کسی بھی شخص کو تنگ مت کرنا، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، جو کچھ ہو گیا اسے بھلا دیں، اس عورت نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی تلاوت ہم سب بہت شوق سے سنتے ہیں، اس لیے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو تکلیف دینے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری ملاقات جنات سے ہوگی۔ میری تو ایک جن سے نہیں، یہاں پر تو پورے قبیلے سے ہی ملاقات ہو گئی تھی۔ اچانک ہی اس سردار عورت نے میری طرف سرخ رنگ کا ایک کپڑا بڑھایا جس پر بہت خوبصورت پھول دکھائی دے رہے تھے۔ یہ رومال ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ جب تک آپ کے پاس رہے گا ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا اور کبھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ تحفہ ہے، اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ میں نے انتہائی عقیدت سے اس کا کپڑا پکڑ لیا اور چوم کر اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ اس میں سے بھی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں آپ کے اس تحفے کی حفاظت کروں گی۔ اب مجھے اجازت دیں، اگر کسی کی آنکھ کھل گئی تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے کہا اور پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ رومال میرے ہاتھ میں تھا۔ اس رومال کو میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی جو کچھ ہوا تھا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار خود کو چٹکی کاٹ رہی تھی کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں بلکہ سچ تھا۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اماں نے جگایا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میرے ذہن میں رات والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے تکیہ اٹھا کر دیکھا تو رومال میرے سرہانے کے نیچے ہی تھا۔ رومال کو اٹھا کر میں نے ناک کے قریب کیا تو اس خوشبو نے ایک بار پھر مجھے جکڑ لیا تھا۔ نہ جانے اس خوشبو میں ایسی کیا بات تھی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے آس پاس کا احساس ہی نہیں رہتا تھا۔ میں نے رومال کو احتیاط سے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ بدل رہا تھا۔ ابا ایک معمولی سے سرکاری ملازم تھے اور برسوں سے ایک ہی عہدے پر کام کر رہے تھے۔ نہ جانے اب سرکار کو کیسے خیال آیا کہ ان کی ترقی کر دی تھی۔ گھر میں خوشحالی آنے لگی تھی۔ اس روز کے بعد میں نے کسی مخلوق کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ اماں اور ابا اکثر سلیمان سے پوچھا کرتے تھے کہ اسے اب بھی کچھ دکھائی دیتا ہے یا نہیں، جس پر وہ انکار کر دیتا کہ اس نے اس دن کے بعد سے کوئی ڈراؤنی مخلوق نہیں دیکھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا تھا اور اب وہ ہمارے گھر میں سے کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے تھے۔ میں اکثر جنات کی طرف سے تحفے میں دیے گئے رومال کو دیکھا کرتی تھی۔ اس میں آج بھی خوشبو کی تازگی ویسے ہی موجود تھی۔ میں نے سب کی نظروں سے اسے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ ایک روز نہ جانے کہاں سے وہ اماں کے ہاتھ لگ گیا۔ اماں نے حیرت سے اس رومال کو دیکھا۔ یہ کیا رکھا ہوا ہے تم نے؟ اور اس میں سے کیسی گندی بو آ رہی ہے، کبھی اس کو دھو بھی لیا کرو۔ اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ بتاتی، اماں رومال ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکل گئیں اور اسے دھونے لگی۔ میں اماں کو منع کرنے کے لیے کمرے سے باہر آئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسے گیلا کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اماں کو اس میں سے بو آ رہی تھی، جبکہ اس کی خوشبو تو بہت دل فریب تھی۔ اماں نے وہ رومال دھو کر تار پر پھیلا دیا۔ میں اسے اٹھا کر دوبارہ اپنے کمرے میں لے آئی اور ایک بار پھر الماری میں چھپا دیا۔ چند دن بعد جب میں نے الماری کھول کر رومال دیکھنا چاہا تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ اب وہ رومال میری الماری میں موجود نہیں تھا۔ میں نے پوری الماری میں اسے تلاش کیا، لیکن شاید میرے مہربان دوست اسے اٹھا کر واپس لے گئے تھے۔ میں ان کے دیے ہوئے تحفے کی حفاظت نہیں کر سکی تھی، لیکن اس روز کے بعد بھی میں نے تلاوت کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ سب کچھ بہت بہتر ہو چکا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی مجھے صبح اٹھتے ہی اپنے پاس سے بہت دل فریب خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مہربان دوست مجھ سے ناراض نہیں ہے۔